اچھا، آج اس کیس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میری تھوڑا سا جو لمیٹڈ ایکسپوجر ہے سائیکیٹری سے ریلیٹڈ، میرے اس سارے ایکسپوجر کے اندر دس واز دا کیس دیٹ لٹرلی شوک می. مطلب جب پیشنٹ آیا میرے پاس اور اس نے آ کے مجھے جب یہ کمپلینس بتائیں، سارا کچھ کیا، تو آئی واز لائک لاسٹ اس کے بعد کہ ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اور ہم کس معاشرے کا ایک حصہ ہیں. مطلب ایسے کیسز میں نے نیوز میں بہت سنے تھے اور ہمیشہ نیوز پیپر میں پڑھے ہیں، نیوز چینلز پہ سنے ہیں، لوگوں کے منہ سے قصے واقعے بھی سنے ہیں کہ فلاں فلاں آگے اس رشتہ دار کے ساتھ اس طرح سے سینیریو ہوا تھا، لیکن کبھی میں نے اس چیز کو وٹنس نہیں کیا. آج میں نے فرسٹ ہینڈ جب اس چیز کو وٹنس کیا تو میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں آگے سے پیشنٹ سے بات کیا کروں. بہرحال پیشنٹ ایک 7 to 9 ایئرس کی ایک فیمیل بچی تھی چھوٹی، وہ اپنی مدر کے ساتھ میرے پاس آئی تھی. اب اس مدر کی کمپلین کیا تھی کہ میری بیٹی ہکلاتی ہے، اسٹامرنگ ہوتی ہے، اور باقی لوگ باقی بچے اس سے بات کرنا، اس کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ سلو ہے، یہ جلدی بات کو سمجھتی نہیں ہے اور جلدی رسپانس نہیں کرتی. بہرحال جب میں نے اس کی ویلیویشن سٹارٹ کی، سارا کچھ دیکھا، تو اٹ کیم اپ کہ اس کی مدر کے پاس ایک MRI تھی جو نیورو فزیشین نے کروائی ہوئی تھی، اور نیورو فزیشین نے ہی ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کیا تھا اس کو. تو جب میں نے اس کی MRI دیکھی تو MRI کے اندر دیر واز ڈیکریزڈ بلڈ فلو فرنٹل لوب کے اندر اور آکسیپیٹل لوب کے اندر، برین کے 2 حصے ہیں، اس کے اندر ڈیکریزڈ بلڈ فلو تھا. اب اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، کبھی کوئی بلڈ پریشر لو ہوا ہوگا بچی کا، اس کی وجہ سے بلڈ فلو کم ہو گیا ہوگا، یا پیدائش کے دوران وہ روئی نہیں ہوگی، یا ڈیلیڈ کرائے ہوگا، یا اس کے علاوہ کوئی سر پہ چوٹ آئی ہوگی جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی تھی. بہرحال جب میں نے اس کو ایویلیویٹ کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ سائیکیٹرک میڈیکیشنز کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آئی تھاٹ کہ اس کو مجھے انفارمیشنل کیئر دینی چاہیے، اس کو مجھے یہ سمجھانا چاہیے اس ماں کو کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا پرابلم چل رہا ہے اور اس کا پروگنوسس کیا ہے اور یہ آگے زندگی کیسے گزار سکتی ہے. بہرحال میں نے اس کو کمفرٹیبل کیا، سارا کچھ آدھا پونا گھنٹہ میں نے اس کے ساتھ انفارمیشنل کیئر کا ایک سیشن کیا، اور اینڈ میں حسب عادت میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ایسی کوئی بات ہے جو آپ مجھے بتانا چاہتی ہیں یا میرے سے پوچھنا چاہتی ہیں. تو میرے اس سوال پہ جو اس نے سوال کیا دیٹ واز بیونڈ مائی انڈرسٹینڈنگ، اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اس نے کہا کہ سر ہے تو بہت معیوب سی بات، لیکن ایک دن جب بیٹی میری گھر آئی، باہر سے کھیل کے جب وہ گھر آئی تو اس کے ہاتھ میں 100 روپے کا ایک نوٹ تھا. اب وہ کافی پڑھی لکھی بندی تھی اور کافی آپ کیا کہتے ہیں میچور تھی، اور اپنی بیٹی کو بہت کمال طریقے سے ہینڈل کر رہی تھی. اس نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں 100 روپے کا نوٹ تھا. جب میں نے بچی سے پوچھا کہ یہ 100 روپے کا نوٹ کہاں سے آیا ہے تو اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. بچی نے وہ نوٹ چھپا لیا اور ماں کو کہا کہ میرے پاس کوئی 100 روپے کا نوٹ نہیں ہے. بہرحال ماں نے 2-3 دفعہ پیار سے پوچھا تو اس نے نہیں بتایا. پھر ماں نے تھوڑی سی سختی کی کہ اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو آج سے میں تمہاری والدہ نہیں. اس بات پہ غالباً شاید بچی ڈر گئی اور اس نے کہا کہ یہ مجھے چاچو نے دی ہیں، یہ مجھے میرے چاچو نے دیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو بتانا نہیں ہے. اچھا، جب اس نے یہ بات کی تو فوراً میرے ذہن میں بات آئی کہ یار میں بھی ایک چاچو ہوں، میں کبھی اگر ان پہ پیسے خرچ کرتا ہوں تو میں یہ نہیں ان کو کہتا کہ اس کو کسی کو بتانا نہیں ہے، بلکہ علل ایران ساری دنیا کے سامنے میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں بچے ہیں، میرے اپنے بچے ہیں، میں ان پہ پیسے خرچ کرتا ہوں، ہر چیز ہے، میں علل ایران ساری دنیا کو بتاتا ہوں. تو یہ کیسا ایک چاچو ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ وہ پیسے دے بھی رہا ہے اور کسی کو بتایا نہیں نہ جائے اس بارے میں. بہرحال یہ پہلی بات تھی جس سے تھوڑا سا میرے ذہن میں خدشہ پیدا ہوا. میں نے اس کی والدہ سے پھر پوچھا، میں نے کہا کیا وہ اسی گھر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں یا وہ الگ گھر میں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ گھر کے ساتھ ہی ایک اور گھر ہے، وہ وہاں پہ رہتے ہیں. اور اس بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ان میرڈ ہے. اب جب یہ بات سامنے آئی تو میرے ساتھ ایک اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، تو ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے فوراً اس بات پہ اس والدہ کو سمجھانا شروع کر دیا کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ ایک ایسا مرد جو غیر شادی شدہ ہے اور ایک ایسی بیٹی، ایک ایسی بچی جو ذہن سے پوری طور پر توانا نہیں ہے، ان پہ آپ نظر رکھیں. اس والدہ کی سادگی کہہ لیں یا اصرار کہہ لیں، اس نے کہا کہ میری بیٹی نے شاید یہ پیسے چرائے ہوں گے. اس پہ میرے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی بچی ابھی اس قدر سمجھدار نہیں ہے کہ اس کو یہ پتہ چلے کہ ان پیسوں کی ویلیو کیا ہے اور ان پیسوں کی اہمیت کیا ہے اور اس کو چرانا کیسا ہے یا چرانا کہتے بھی کس کو ہیں. تو انہوں نے بہت انسسٹ کیا اس بات پہ کہ آپ بچی کو یہ سمجھائیں کہ اس بات کی تہ تک پہنچیں کہ یہ 100 روپیہ آیا کہاں سے ہے. اچھا، پھر وہاں پہ میں نے یہ ضرورت سمجھی کہ مجھے یہاں پہ ایک سیکس ایجوکیشن اس والدہ کو دینی چاہیے.
میں نے پھر ان کو یہ سمجھایا کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایٹ لیسٹ یہ بات اس کو سمجھا سکتی ہیں کہ جسم کے حساس جگہیں کون سی ہوتی ہیں، جس پر اگر ماں باپ کے علاوہ کوئی اور ہاتھ لگائے تو فوراً آ کے ماں باپ کو بتانا ہوتا ہے۔ اس بات پہ میں نے ان سے معذرت بھی کی کہ آپ کا دیور ہے جس پہ میں یہ اس طرح کا ایک خدشہ کر رہا ہوں، لیکن جو باتیں آپ مجھے بتا رہی ہیں اس سے یہی ظاہر ہے کہ یہ بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ اس سے زیادہ میں نہ ان سے کچھ کہہ سکا، نہ میں ان کی بات سن سکا۔ میں نے صرف ان سے یہ کہا کہ اپنی بیٹی کا خیال رکھیں، یہ معاشرہ اس قابل نہیں کہ یہاں پہ ہم بیٹیوں کو آزاد چھوڑ دیں۔ اب اس واقعے کے بعد سے لے کے اب تک میں اس بات پہ اپنے ذہن کو مطمئن نہیں کر پا رہا کہ جو معاشرے میں چھوٹی بچیاں ہیں جن کا قصور ہی کوئی نہیں ہے، ان کا کیا یہ قصور ہے کہ وہ پاکستان جیسے معاشرے میں رہ رہی ہیں؟ کیا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہی ہیں؟ یہ ان کا قصور ہے کہ یہاں پہ ان کے سگے رشتوں کے ساتھ بھی وہ محفوظ نہیں ہیں؟ مطلب یہ چیز ہمیشہ ہم نے میڈیا میں دیکھی ہے کہ اس کا زیادتی اس کے ساتھ ہو گئی، یہ زیادتی ہو گئی، کتنے کیس میڈیا میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پچھلے دنوں جو موٹر وے کا قصہ آیا، اس سے پہلے جو بچیوں کے ساتھ زیادتیوں کا قصہ آ رہا ہے ہمارے سامنے، ہم کس طرف جا رہے ہیں ایز اے معاشرہ؟ چلیں اسلام کو تو آپ بہت پیچھے چھوڑ دیں، ہم تو لیسٹ کنسرن ہیں اس بارے میں، کوئی ہیومن رائٹس پہ ہی بات کر لیں، اگر ایک انسانی حقوق پہ اگر ہم بات کر لیں تو کیا ہمارے بچوں کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اس معاشرے میں گھوم پھر سکیں؟ کیا ہم معاشرتی سطح پہ اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم بچوں کو ایک محفوظ معاشرہ نہیں دے پا رہے؟ تو میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ اب آپ ہر جگہ پہ ان کے پیچھے نہیں جا سکتے، لیکن ان کو جو ایک سیکس کی ایجوکیشن ہے وہ لازمی دیں کہ بیٹا جسم کے ایسے حصے کون سے ہیں جس پہ صرف آپ کے والدین کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کہ بیٹا جب آپ نے دوستی کی ہے کسی کے ساتھ تو اس میں بھی جسمانی طور پہ کہاں پہ ہاتھ لگانی ہے آپ نے۔ ہم اسلامی ملک میں تو ہم صرف نام کے ہی رہ رہے ہیں، تو سو کالڈ اگر آپ کا جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی لمٹ کیا ہے، اس کے آگے آپ نے نہیں جانا۔ اور یہ چیز اب دیکھیں 24 گھنٹے ہم بچوں کے سر پہ نہیں رہ سکتے، انہوں نے باہر جانا ہے، اسکول جانا ہے، کالج یونیورسٹی بھی جانا ہے، تو کیوں نہ ان کی شروع میں ہی تربیت ایسی کر دی جائے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ اپنا دفاع کیسے کرنا ہے۔ کیونکہ میں بے حد مایوس ہو چکا ہوں اس معاشرے سے جو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ جو مجھے سمجھ آئی کہ بچوں کو ہم اس بات پہ ایجوکیشن دیں کہ بیٹا آپ کا جسم اس ایج کے بعد جا کے اس میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں، اور آپ کے جسم کی یہ حساس جگہیں ہیں، اور جو آپ کے چہرے پر پیار کر رہا ہے اس کو چہرے کے کس حصے پہ پیار کرنا آپ نے الاؤ کرنا ہے، کس حصے پہ آپ نے پیار کرنا الاؤ نہیں کرنا۔ کوئی اگر آپ کو گودی میں اٹھا رہا ہے تو گود میں اٹھانا ہے تو یہ خیال رکھیں کہ وہ کس طرح سے آپ کو اٹھا رہا ہے۔ یہ بہت مشکل بات ہے ایک 5 6 7 سال کے بچے کے لیے سمجھنے کے لیے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر اس میں اور کوئی بات آپ لوگ ایڈ کرنا چاہیں، میں صرف آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا اس چیز کو آگے پھیلائیں۔ آپ کے ارد گرد جو پیرنٹس ہیں جن کے گھر چھوٹے بچے ہیں، ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اس چیز کی اہمیت کیا ہے، اور اگر ہم اپنے بچوں کو اس چیز کی اہمیت، اس چیز کی تعلیم نہیں دیں گے تو کتنے گہرے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی فیڈ بیک کا، آپ لوگوں کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا اس چیز کے اوپر، اور کائنڈلی اس کو شیئر کیجیے گا ان لوگوں کے ساتھ جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں۔ شکریہ۔